آج ہم بات کریں گے بالوں کے گرنے کے پیچھے کی سائنس کی۔ ہم دیکھیں گے کہ تحقیق اور ڈیٹا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بالوں کا گرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو لاکھوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اتنی متضاد باتیں اور جادوئی علاج کے دعوے ہیں کہ سچائی تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے ساری کنفیوژن کو دور کرتے ہیں اور سیدھا اس کی بائیولوجی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، بالوں کے گرنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صحت مند بال اگتے کیسے ہیں۔ اس کا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہمارے سر کی جلد پر ہر بال کی جڑ یعنی ہیئر فالکل ایک چھوٹی سی فیکٹری کی طرح ہے، اور ہر فیکٹری کا اپنا الگ پروڈکشن شیڈیول چل رہا ہے۔ تو اس سائیکل کے بنیادی طور پر 3 فیزز یا مرحلے ہیں۔ پہلا ہے اینرجن یعنی گروتھ فیز، جب بال ایکٹیو ہو کر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیٹرجن، یہ ایک چھوٹا سا ٹرانزیشن کا مرحلہ ہے۔ اور آخر میں ہے ٹیلوجن یعنی ریسٹنگ فیز، جب بال آرام کرتا ہے اور پھر قدرتی طور پر گر جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ نیا بال لے سکے۔ تو یہ تو ہوا ایک نارمل ہیلدی سائیکل، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب اس سائیکل میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اور عام طور پر اس گڑبڑ کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے عام ہے اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا، جسے عام زبان میں مردوں اور عورتوں میں ہونے والا گنجا پن کہتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے ٹیلوجن ایفلوویم، یہ اچانک ہوتا ہے، جب کسی بیماری یا بہت زیادہ سٹریس کی وجہ سے ایک دم بہت سارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ سٹریس اور بالوں کی صحت کا آپس میں سیدھا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بڑی وجہ ہے کورٹیزول، جسے سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، یہ واقعی حیران کن ہے۔ جب جسم میں کورٹیسول کی سطح بڑھ جاتی ہے تو یہ جلد کے لیے ضروری اجزاء جیسے ہائلورونان اور پروٹیوگلائکینز، جو بالوں کی جڑوں کو صحت مند رکھتے ہیں، ان کی مقدار کو تقریباً 40% تک کم کر سکتا ہے۔ 40%؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ تیسری بڑی وجہ ہے ایلوپیشیا ایریاٹا۔ یہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے، یعنی اس میں جسم کا اپنا دفاعی نظام ہی غلطی سے بالوں کی جڑوں پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے سر پر جگہ جگہ سے گول دائروں کی شکل میں بال غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں تقریباً 2% آبادی کو متاثر کرتی ہے۔ اب چونکہ ہم نے دیکھا کہ وجوہات اتنی الگ الگ ہیں، تو یہ بات تو صاف ہے کہ علاج سے پہلے سب سے ضروری قدم ہے صحیح تشخیص، یعنی مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچنا۔ تو ڈاکٹرز وجہ کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک سادہ سا ہیئر پل ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں وہ ہلکے سے بال کھینچ کر دیکھتے ہیں۔ کبھی وہ ڈرموسکوپی سے یعنی ایک خاص میگنیفائنگ گلاس سے کھوپڑی کو دیکھتے ہیں۔ کچھ کیسز میں خون کے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر بائیوپسی، جس میں جلد کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر لیب میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو جب تشخیص ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے تو پھر باری آتی ہے علاج کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشنز موجود ہیں۔ پیٹرن ہیئر لاس یعنی جو سب سے کامن قسم ہے، اس کے لیے 2 دوائیں FDA سے منظور شدہ ہیں۔ ایک ہے مائنوکسیڈل، یہ ایک لوشن یا فوم کی طرح ہے جسے سر پر لگایا جاتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو کھول کر بالوں کی جڑوں تک زیادہ خون پہنچاتا ہے اور انہیں دوبارہ کام کرنے پر اکساتا ہے۔ دوسری دوا ہے فیناسٹرائڈ، یہ گولی ہے جو اس ہارمون یعنی DHT کو بننے سے روکتی ہے، جو بالوں کے گرنے کی بڑی وجہ ہے۔ اچھا، دواؤں کے علاوہ اکثر لوگ قدرتی علاجوں کی بات کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں پیاز کے رس پر کی گئی ایک تحقیق بہت مشہور ہوئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے حیرت انگیز طور پر بال دوبارہ آ گئے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، صرف بڑے بڑے دعوے یا اعداد و شمار دیکھنا کافی نہیں۔ جب اس تحقیق کو گہرائی میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں بہت سی سائنسی خامیاں تھیں۔ مثال کے طور پر اس میں کوئی کنٹرول گروپ نہیں تھا، بہت سے لوگوں نے تحقیق بیچ میں ہی چھوڑ دی، اور ظاہر ہے پیاز کی بو کی وجہ سے یہ جاننا بہت آسان تھا کہ کس کو اصلی علاج مل رہا ہے۔ اسی لیے سائنسدان اس تحقیق کے نتائج کو قابل اعتبار نہیں مانتے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ زیادہ سنگین کیسز کی، یا ان کی جن پر عام علاج کام نہیں کرتے۔ ان کے لیے بھی اب جدید اور سرجیکل آپشنز موجود ہیں، اور ان میں کافی ترقی ہوئی ہے۔
شدید ایلوپیشیا ایریٹا کے علاج میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جیک انہیبیٹرز نامی دواؤں کی صورت میں۔ یہ دوائیں اصل میں مدافعتی نظام کے ان سگنلز کو ہی بلاک کر دیتی ہیں جو بالوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اب 3 ایسی گولیاں FDA سے منظور ہو چکی ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوائیں مریضوں کی ایک بڑی تعداد میں بالوں کو دوبارہ اگانے میں کامیاب ثابت ہو رہی ہیں۔ اور جہاں بال مستقل طور پر ختم ہو جائیں وہاں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس کے 2 مشہور طریقے ہیں۔ ایک ہے FUT، جس میں سر کے پچھلے حصے سے بالوں والی جلد کی ایک پٹی لے کر لگائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے FUE، اس میں ایک ایک بال کی جڑ کو نکال کر جہاں ضرورت ہو وہاں لگایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ وقت لیتا ہے لیکن اس میں لمبا نشان نہیں پڑتا۔ سرجری اور دواؤں کے علاوہ بھی کچھ جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ لو لیول لیزر تھراپی یا PRP انجیکشنز۔ PRP میں انسان کا اپنا ہی خون لے کر اس میں سے پلیٹلیٹس الگ کر کے واپس کھوپڑی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کا مقصد بالوں کی گروتھ کو بڑھاوا دینا ہے، اور اکثر انہیں دوسرے علاجوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بہتر نتائج مل سکے۔ تو آگے کیا ہے؟ بالوں کی صحت کا مستقبل کیسا دکھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ریسرچ اب ہمیں ایسے علاجوں کی طرف لے جا رہی ہے جو زیادہ ٹارگیٹڈ اور ہر شخص کی ضرورت کے مطابق ہوں گے۔ مستقبل کی ایک چھوٹی سی جھلک اس حالیہ تحقیق میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک پائلٹ سٹڈی تھی جس میں پودوں سے حاصل کردہ ایک خاص ارک استعمال کیا گیا، اور نتائج بہت دلچسپ تھے۔ جس گروپ کو یہ ارک دیا گیا ان میں اوسطاً 9.5 نئے بال اگے، جبکہ دوسرے گروپ میں جنہیں پلیسیبو دیا گیا تھا صرف 1.5 بال اگا۔ یہ فرق بہت واضح ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بالوں کی جڑوں کو جگانے کے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بالوں کے گرنے کا علاج اب ایک ہی دوا سب کے لیے والے نظریے سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب ہم زیادہ ٹارگیٹڈ اور پرسنلائزڈ حل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے سائنس سیلولر لیول پر جا کر بالوں کے بڑھنے کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا مستقبل میں ہمارے پاس بالوں کے گرنے کا کوئی مستقل اور یونیورسل حل موجود ہوگا؟ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا یہ ممکن ہے، بلکہ یہ ہے کہ کب یہ ممکن ہوگا۔